اپنی فطرت کے ساتھ سازگار ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سید الشہداء کی شخصیت کو ہر انسان، انسانیت جس میں ہے وہ قبول کرتا ہے۔ خطبات سید الشہداء ہوں یا کلمات سید الشہداء ہوں، یہ کربلا کو سمجھنے میں سب سے زیادہ محوری کردار رکھتے ہیں۔ آپ نے اگر دین کو سمجھنا ہے تو دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کون سی کتاب کو پڑھنا ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کو اس کے مآخذ سے نہیں سمجھتے، نہ اتھینٹک لوگوں سے۔ توجہ کریں اس مطلب کی طرف کہ جب بھی کسی نے دین کو سمجھنا ہے، آج مغرب کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ داعش کو دیکھ کے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ خود انہوں نے داعش بنائی ہے، خود امریکہ کے پیسے لگا ہے، دنیا کے کئی ممالک کا اسلحہ لگا ہے، داعش انہوں نے بنائی جس کا وجود ابھی بھی ہے، کچھ نہ کچھ ہے، البتہ ان کی طاقت ٹوٹ گئی، ختم کر دی۔ شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وہ طاقت جو شام سے پھیل رہی تھی اور عراق اور ان تمام ممالک میں آ رہی تھی اس کو ختم کر دیا۔ لیکن اس وقت جو مغرب تھا جس کو ہم یورپ کہتے ہیں، وہ سارے کا سارا داعش کو اسلام کی نمائندگی میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کے میڈیا نے یہ کام کیا تھا۔ میڈیا کہہ رہا تھا یہ اسلام۔ جب آپ اصلی مآخذ میں نہیں جاتے تو پھر کچھ بھی آپ اس کو دین بنا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کے نزول سے دین شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھیں پہلی وحی جب رسول خدا پہ ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیں، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا۔ غار حرا میں یہ وحی جب ہوئی تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن کی آیات سے دین کا آغاز ہوا ہے۔ اور دوسرا خود رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ نے نماز پڑھی جس طریقے سے پڑھی، مسلمانوں نے ان کو دیکھ کے پڑھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر کوئی کہتا تھا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، کوئی کہتا تھا ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، لیکن یہ تو واضح چیز ہے کہ جب رسول خدا نماز پڑھتے تھے تو اس زمانے میں تو سارے اسی طرح ہی پڑھتے تھے جس طرح رسول خدا پڑھا کرتے تھے۔ اختلاف تو بعد میں ہوا۔ تو سنت رسول دوسرا ماخذ بنی، یہاں سے دین کو لینا ہے۔ مسلمانوں کو یہ پتا تھا کہ اس سے باہر دین نہیں ہے، یا قرآن یا سنت۔ اور جب رسول خدا دنیا سے جانے لگے اور پورے اس عرصے میں رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، قرآن اور عطرت، یعنی قرآن ماخذ ہے دین کا، ادھر سے دین کو لینا ہے، اور دوسرا عطرت، یہ دو ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بنایا گیا ہے وہ شیعہ نقطہ نگاہ سے جعلی ہے، وہ جعلی، وہ پری پلانڈ بنایا گیا، وہ بنو امیہ کی محنت ہے تاکہ عطرت سے دور کیا جائے۔ دیکھیں آپ نے جب کسی کو اصلی چیز سے دور کرنا ہے تو نقلی چیز بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح ابھی مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ مارکیٹوں میں نقلی چیزیں بہت زیادہ ہیں، لیبل اصلی لگا ہوا ہے لیکن ہے نقلی۔ اس وجہ سے کمپنیز بتاتی ہیں نشانیاں، مثلا یہ ہم پانی عموماً ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہر علاقے کا پانی نہیں انسان پیتا، بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، صحت گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو بوتل لے لی پانی کی، راستے میں خرید لی، وہ پی لی۔ تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں پاکستان میں 90% پانی جعلی کمپنیوں کا ہے، اصلی کمپنیوں کے نام لگا کے بیچ رہی۔ اسی طرح ہر چیز اسی طرح ہے، ہر چیز پاکستان میں اسی طرح بک رہی ہے، خصوصاً دیہاتوں میں 2 نمبر چیزیں نہیں بک رہی، 10 نمبر چیزیں بک رہی ہیں۔
جن کا ان کمپنیوں سے کوئی تعلق بھی نہیں. اس وجہ سے کمپنیاں بتاتی ہیں, کمپنیاں نشانی بتاتی ہیں کہ آپ نے اگر اصلی بوتل کو سمجھنا ہے تو اس کے اوپر یہ ایک نشانی ہے جو ہمارے علاوہ کوئی نہیں لگا سکتا. تو رسول خدا نے بھی نشانیاں بتائی تھی کہ میری عطرت ہے, عطرت کی یہ نشانی ہے, توجہ کریے گا. حتیٰ بعض نے جب عطرت کا معنی بدلنے کی کوشش کی یا آل کا معنی بدلنے کی کوشش کی, تو آپ تاریخ پڑھیں, توجہ کریں اس چیز کی طرف. ایک صحابی ہیں جو کافی بزرگ ہو گئے, بڑی مشہور حدیث ہے یہ, ان سے نقل ہوئی ہے کہ وہ ایک دن شام میں تھے ظاہراً, یا شامیوں کے ہاتھ چڑھ گئے. صحابی تھے, زید بن ارقم تھے ظاہراً, تو شامیوں کے ہاتھ چڑھ گئے. یہ حدیث مسلم میں ہے, میڈیا کے اوپر موجود ہے, معتبر منابع سے نقل ہوئی ہے, آپ کو آسانی سے مل جائے گی. علماء اہل سنت سے میں نے سنی ہے, خود وہ کئی دفعہ بیان کرتے ہیں. جس طرح مرزا محمد علی انجینئر, وہ تو صحاح سے حدیثیں نکالتے ہیں, مسلم سے, بخاری سے, ابن ماجہ سے, ان سے نکالتے ہیں. تو اس بزرگ صحابی سے شامیوں نے کہا کہ اچھا کیا ہوا تھا غدیر میں, انہوں نے سنانا شروع کیا. اس میں بتایا کہ حدیث ثقلین عطرتی کا ذکر کیا, میری عطرت. تو ایک شامی نے کہا, توجہ کریے گا, ایک شامی نے کہا کیا عطرت میں رسول اللہ کی بیویاں بھی ہیں؟ کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بیویاں بھی شامل ہیں. دیکھیں رسول اللہ کی ازواج کا احترام, تقدس, ان کی عظمت وہ اپنی جگہ پہ, ان کا مقام اپنی جگہ پہ, ان کی کوئی توہین تحقیر نہیں کر سکتا, وہ احترام اپنی جگہ پہ. لیکن یہ سوال اس نے جب کیا, اس صحابی رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس وقت رسول اللہ عطرت کہتے تھے ہمیں پتا ہوتا تھا عطرت کون ہے. ہمیں آل رسول کا پتا تھا. جب رسول اللہ آل رسول کہتے تھے, جب عطرت کہتے تھے, ہمیں پتا ہوتا تھا. جو سننے والے سامعین ہوتے تھے وہ مخاطب کی بات سمجھ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ مخاطب نے ان کو کئی دفعہ بتایا تھا. مخاطب نے جو خطاب کر رہا ہوتا تھا اس نے اشارے کر کے کئی دفعہ بتایا, مباہلہ کے میدان میں لے جا کے بتایا کہ میری عطرت کون ہے. آئے تطہیر آئی تو بتایا کہ اہل البیت کون ہے, عملاً بتایا, پریکٹیکل بتایا, صرف تقریر کی حد تک نہیں, گفتگو کی حد تک نہیں, تاکہ عطرت کا معنی کوئی نہ بدلے. حتیٰ بعض علماء بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں درست, کیونکہ حدیث غدیر ہے متواتر, لیکن اس کو دو طریقے سے نقل کیا جاتا ہے. من کن تو مولا ہو, بعض پڑھتے ہیں فاعلی مولا ہو, تو بعض علماء کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ درست متن یہ ہے من کن تو مولا ہو فہذا. ہذا عربی میں یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے, ہذا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہے یہ علی نہیں تھے, ایک اور علی تھے. ہذا کہا تاکہ دیکھو, پہچانو اور لکھو, نسلوں تک پہنچاؤ. جو غائب, جو شاہد ہیں غائب تک پہنچائیں, بتائیں میں نے کیا کہا, میں نے کیا کیا. تو عطرت ماخذ ہے دین کا, عطرت سے دین لینا ہے, عطرت خود دین ہے. اس وجہ سے امام حسین دین ہے, دین است حسین, حسین دین ہے. حسین ابن علی ان شخصیات میں سے نہیں ہیں کہ جن کی بات کے بارے میں یہ سوچا جائے گا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے. توجہ کریے گا, اس کی وجہ کہ ایک تو ہے نا حدیث نقل ہونا. مثلا کوئی کہتا ہے, آج کل جس طرح میڈیا کے اوپر آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی, حضرت علی نے فرمایا, کیونکہ مارکیٹ ہے حضرت علی کی باتوں کی, تو حضرت علی نے فرمایا. لوگ چینل اپنے چلا رہے ہیں, وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے بھائی یہ فرما, اپنی باتیں لکھ کے, کوئی اچھی سی بات لکھ کے. ہر اچھی بات تو حضرت علی علیہ السلام کی نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کی باتیں بہت وزنی ہیں, وہ عظیم کلام ہے. بعض احادیث میں تو یہاں تک آیا ہے, توجہ کریے گا, بعض احادیث میں ہے کہ ہمارے کلام کو صرف 3 گروہ سمجھ سکتے ہیں, گہرائی میں جا کے صرف 3 گروہ. اگر ان 3 گروہوں میں سے تم بن سکتے ہو, البتہ حدیث میں تو صرف 1 گروہ ہے جس میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. 2 گروہ کون سے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں, یہ حدیث اصول کافی میں موجود ہے کہ ہماری حدیث کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا
مگر ملک مقرب، وہ فرشتہ جو اللہ کا قریبی، ہر فرشتہ بھی نہیں، ہر فرشتہ بھی اہل البیت کی باتوں کی گہرائی تک نہیں جا سکتا. ان کا علم اسرار خدا ہے، اسرار خدا. جس طرح سورہ توحید ہے، سورہ توحید اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیتوں کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں یہ آخر الزمان کی قوم کو سمجھ آئیں گی جب علم اپنے اوج پہ ہوگا. اس وجہ سے وہ گہری، چھوٹی سی سورہ ہے لیکن بہت گہری ہے. ہر فرشتہ بھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ فرشتے ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اربوں میں ہوں، انلمیٹڈ ہیں فرشتے، فرشتوں کی کوئی حد نہیں ہے. فرشتے مجرد وجود ہیں. بعض روایات میں ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. اتنی بڑی خلقت ہے اللہ کی، اتنا بڑا نظام ہے خداوند متعال کا. فالمدبرات امرا، اللہ کی تدبیر، سارا نظام جو چلاتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، تدبیر ان کے ذریعے سے کرتا ہے. توجہ کریے گا، ہر فرشتہ بھی اہل البیت کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی گہرائی کو، بات کی گہرائی تک جانا. تفقہ فی الدین، دین کو گہرائی میں جا کے سمجھو. جب اوپر اوپر سے سمجھو گے تبدیل نہیں ہوگے، تمہاری زندگی میں چینجنگ نہیں آئے گی، تمہاری ہویت نہیں بنے گی. جو لوگ سطحی، جو گہرے نہیں ہوتے، جو سوچنے والے نہیں ہوتے، روایت میں آیا ہے، معصوم فرماتے ہیں حضرت ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت پتہ ہے کیا تھی؟ سب سے بڑی عبادت حضرت ابو ذر جو کیا کرتے تھے تفکر، سوچتے تھے. جو سوچتا ہے، جو گہرائی میں جاتا ہے، وہی علی جیسے امام کی شخصیت تک پہنچ سکتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سوچی پہ آتے بندہ گیا، علی سوچن واسطے نہیں، علی منن واسطے، یہ عیسائیوں کا دین ہے. کسی عیسائی عالم سے پوچھا، میں نے اس کی کتابیں بھی کافی میں نے پڑھی ہیں کرسچنز کی. ایک عیسائی عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہو اللہ ایک ہے، کہاں کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہو تثلیث 3 ہے، روح القدس بھی، عیسیٰ بھی اور خدا بھی، یہ 3 خدائی والا نظریہ یہ بھی ہے، کہاں یہ بھی ہے؟ کہ یہ کیسے ہے، ایک بھی ہے 3 بھی ہیں؟ تو اس عالم نے آگے سے پتہ ہے کہ اچھا خاصا پڑھا ہوا، لیکن جب انسان اہل البیت جیسے مکتب سے دور ہوتا ہے تو پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آتی، سمجھنا بھی نہیں ہے، منو، ایمان لے آؤ. بس دین میں ایمان مہم ہے، سمجھنا مہم نہیں ہے. یہ عیسائیت ہے، تشیع اسلام یہ نہیں ہے. تفقہ کرو، باتوں کی گہرائی تک جاؤ. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں علماء کا بھی حتیٰ معیار کیوں نہیں رہا؟ کیوں علماء کا معیار ختم ہو چکا ہے؟ کوئی لیول نہیں ہے علامہ کا، مولانا کا. ایران کے اندر چند لوگ ہیں جن کو علامہ کہا جاتا ہے، چند لوگ، ہزاروں میں علماء ہیں. جرت کسی کی نہیں ہوتی کہ وہ کہے میں علامہ ہوں. ان کو پتا ہے کہ علامہ بننے کے لیے کچھ سنانا پڑتا ہے، کچھ پڑھنا پڑتا ہے، آگے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ جواب دینے پڑتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو یہ حالت ہے. آغا محسن کراتی فرماتے ہیں، ایران کے مبلغ ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ پاکستان آیا، میں نے ایک اشتہار دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سلطان العلماء، سلطان الفضلاء. میں نے کہا بھائی پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، مجھے واپس جانا چاہیے. یہاں پہ تو پیدا ہوتے ساتھ سلطان العلماء ہیں. اب یہ دکھ کی بات ہے، معیار نہیں ہے. معیار کہاں سے بنتا ہے انسان کا؟ قرآن نے بھی بیان کیا، ایک گروہ نکلے تم میں سے، ایک گروہ جائے تم میں سے، کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کو سمجھ کے آئے، ٹائم لگا کے آئے، رٹا نہیں لگانا. آپ دیکھیں ملک مقرب ایک طبقہ، دوسرا طبقہ، حدیث میں آپ کی خدمت میں معتبر حدیث سنا رہا ہوں، معصوم کی حدیث سنا. دوسرا گروہ جو ہماری بات کی گہرائی تک جا سکتا ہے وہ کون ہے؟ نبی مرسل، اللہ کا بھیجا ہوا نبی. مقام اہل البیت، مقام اہل البیت کو سمجھیں، رسول اللہ کے وارثین کا مقام سمجھیں، ان کی بات کو نبی سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں حسین ابن علی، بات کیا کہہ رہے ہیں حسین ابن علی، گہرائی تک، بہت گہرائی تک نبی جاتے ہیں. اور تیسرا گروہ مومن. کون سا مومن؟ ہر مومن نہیں، مومن
امتحن اللہ قلبہ، جس کے دل کا امتحان اللہ نے لے لیا ہو، جو پاس ہو چکا ہو، جس نے نمبر لے لیے ہوں، جو کلیئر ہو اللہ کے، اللہ اس کو سمجھاتا ہے باتیں. ہر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر کسی کے پلے باتیں نہیں پڑتی. بعض لوگوں کا دماغ ہر مسئلے میں ہی موٹا ہوتا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں تو بہت ہی موٹا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کے کاموں کی وجہ سے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا. اس وجہ سے میرے بھائی کلام امام حسین کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. امام عالی مقام کے کچھ جملے ہیں جو بہت تکراری ہیں، کچھ باتیں جو بہت تکراری ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میں انٹر ہوں، پھر دوبارہ وہ ایک چند جملوں کی تشریح کروں. آپ دیکھیں یہ جو کل بھی میں نے حدیث بیان کی کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا علی آپ کو نہیں جانتا مگر اللہ، آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شخصیت کو صرف اللہ یا میں رسول خدا، ہم آپ کے مقام کو جانتے ہیں، آپ کی عظمت کو جانتے ہیں. یا کون؟ حضرت ابو ذر جیسے جو شواہد بتا. حضرت ابو ذر نے پہچانا علی ابن ابی طالب، حضرت سلمان فارسی نے پہچانا علی ابن ابی طالب، حضرت مقداد نے پہچانا. اس وجہ سے تو حضرت ابو ذر گلیوں میں کہا کرتے تھے علی خیر البشر، علی سب سے بہترین انسان ہے خلقت کے اندر. من ابا کفر، جو اس کا انکار کرے گا اس نے کفر کیا ہے. امیر المومنین کی شخصیت، مقام، ان کی شخصیت، ان کا کلام، اس کے لیے ہمیں اپنے دل تیار ہو ہدایت لینے کے لیے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے اپنے قیام کا آغاز کیا کربلا تک. خطبے بھی ہیں، خطبے کی جمع ہوتی ہے خطبات، اردو میں ہم کہتے ہیں خطبے، عربی میں اس کی جمع کیا ہے؟ خطبات. خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو خطبے کی صورت میں نہیں ہے، خطبہ جو باقاعدہ امام کسی مقام پہ رکتے تھے، ارشاد فرماتے تھے، وہ 5 سطروں کا بھی ہو سکتا ہے، 10 سطروں کا بھی ہو سکتا ہے. زیادہ خطبے جو حضرت کے نقل ہوئے ہیں وہ 10 تک ہیں، اس سے زیادہ طولانی خطبے زیادہ نہیں ہیں. جس طرح حضرت امیر المومنین کے بعض خطبے جو نہج البلاغہ میں ہیں وہ بھی زیادہ طولانی نہیں ہیں. اگر امیر المومنین کے خطبوں کی یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ کلپ ہیں، خطبات امیر المومنین کلپ نکالیں. جس طرح آج کل کلپ نکالتے ہیں نا، پوری گھنٹے کی گفتگو میں سے ایک مطلب نکال لیں، ٹھیک ہے. البتہ یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے. کئی کلپ نکالتے ہیں کام سیدھا ہونے کی جگہ الٹا ہو جاتا ہے. کلپ ایسا ہو جس میں پیغام پہنچے. بعض آپ دیکھیں تخریب کے لیے کلپ نکالتے ہیں، کسی کو خراب کرنا ہو پوری بات آگے پیچھے سے کاٹ کے. امیر شام والی سوچ ہمارے ہاں بھی بعض کے اندر یہ ہے کہ ان کا کام ہی صرف یہ ہے تخریب کرنا. تخریب نہ کرو، کسی مومن کی تخریب کرنا اس سے بڑھ کے جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی کی شخصیت کو گرانا. روایت میں آیا ہے جو مومن کی شخصیت کو گرائے، اس کی توہین کرے، یہ کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے. توجہ کر رہے ہیں میری بات کی طرف؟ کہ جو مومن کی تحقیر کرے، مومن کو گرانے کی کوشش کرے، جو ہمارے ہاں بعض کا کام ہے، یہ کعبہ کو گرانے سے بڑا جرم ہے. تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے لے کے کربلا تک خطبے بھی ہیں، گفتگو بھی ہے. 2-3 جملوں میں مثلا بشر بن غالب ملا، اس نے ایک آیت پوچھی حضرت سے. کوفہ امام جب مکہ سے نکلے تو آگے سے آ گیا، اس نے کہا مولا یہ ایک آیت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے کہا حضرت یہ آیت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اس نے پوچھی، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کروں گا آئندہ آنے والے لیکچرز میں، مجالس میں. آپ دیکھیں اس نے بھی مسئلہ پوچھ کے، مسئلہ بڑا امپورٹنٹ پوچھا، امامت کا پوچھا، لیکن ادھر سے نہیں. کہیں ہوتے ہیں صرف مسئلہ پوچھتے ہیں، آگے سمجھتے ہیں. امام نے اس کو بتایا کہ امام ہدایت کون ہوتا ہے اور امام ضلالت کون ہوتا ہے، لیکن وہ پوچھ کے آگے نکل گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ امام ہدایت ہیں اور میں نے ان کے ساتھ جانا ہے.
یہ تاریخ میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بڑی تعداد نے گفتگو کی لیکن ساتھ نہیں گئے, ساتھ نہیں دیا. جس طرح فرزدق شاعر تھا, اس نے پوچھا, بات بھی ساری سنی لیکن ساتھ نہیں دیا. اور بھی بہت سارے تھے. تو ایک جملہ جو بہت وقت, کیونکہ میرے پاس مختصر ہے, ہمارے ٹائمنگ بھی ادھر چینج ہوئی ہے, آپ لوگ بھی اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ کل سے میں پورے 8:30 بجے گفتگو شروع کر دوں, اور میرے پاس 45 منٹ 40 سے 45 منٹ. اس میں نے جو تھوڑے سے مصائب ہو سکے, زیادہ ذاکر صاحب بھی پڑھیں گے مصائب انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے, تو میں کوشش کروں گا سید الشہداء کے کچھ خطبات آپ کی خدمت میں جو ہو سکا وہ پیش کر سکیں. آپ دیکھیں امام علی مقام نے جس وقت مدینہ سے نکلے جو وصیت کی, اس وصیت کے اندر ایک جملہ جو بیان کیا اور ایک تعبیر جو استعمال کی وہ اصلاح کی تعبیر ہے. اصلاح, انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی, یہ وصیت کا جملہ, یہ ایک جملہ ہے, ورنہ یہ پورے 10 جملے ہیں. اس میں سے میں نے ایک جملہ نکالا ہے کہ جس میں حضرت نے فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, اور یہ وہ کام ہے جو صرف میں نہیں کر رہا, میرے سے پہلے میرے جد نے بھی یہی کیا ہے اور میرے بابا علی نے بھی یہی کیا ہے. توجہ کرے, اور بیچ میں کسی کا نام نہیں لیا, یہ بہت مہم ہے. اہل البیت جو کہتے ہیں وہ حق ہے, جو کرتے ہیں وہ حق ہے, بیچ میں کسی کا نام نہیں لیا. رسول اللہ, میرے بابا علی, یہی امیر المومنین کا معیار تھا. جب امیر المومنین شورا میں امیر المومنین کی مجبوری بنی بیٹھنی, اور شورا میں خلیفہ سوم کا انتخاب کرنا تھا ان 6 افراد نے, اور امیر المومنین کے لیے وہ بڑا سخت مرحلہ تھا. امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ مجھے ان جیسا سمجھ کے ان میں بٹھایا گیا. یہ میرا بہت بڑا, مجھے دکھ تھا اس بات کا. اب توجہ کریے گا, اب وہاں پہ جب کچھ نے اتفاق کیا کہ علی کو حکومت دے دیتے ہیں, علی کو حکومت دے دیتے ہیں. تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بڑے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف, انہوں نے کہا علی آپ لے لیں یہ حکومت. حکومت کہاں تک تھی اس وقت؟ ایران فتح ہو چکا تھا, کہاں تک حکومت تھی؟ لوگ تو ایک پنڈ پہ حکومت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. پوری حکومت, شرط کیا رکھی؟ کہا اے علی آپ نے ان 3 چیزوں کے مطابق چلنا ہے, حکومت آپ کی. کہا کون کون سی؟ قرآن. کہا ٹھیک ہے. سنت رسول. کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد سنت شیخین. حضرت نے فرمایا سنو, قرآن بسم اللہ, سنت رسول بسم اللہ, یہ جو تیسری تم نے بتائی ہے میں اس کا پابند نہیں ہوں. علی, یہ علی ہیں, میں اس کا پابند نہیں ہوں, میں قرآن اور سنت کا پابند ہوں. صرف اس ایک شرط پہ علی نے زمین کے کتنے بڑے حصے کی حکومت چھوڑ دی, صرف اس ایک شرط پہ. یہ ولایت ہے. توہین نہیں کی, تحقیر نہیں کی, ماخذ دین بتایا ہے کہ دین کی جڑیں کیا ہیں, بنیادیں کیا ہیں. توہین نہیں ہے. دین کہاں سے لینا ہے؟ اصحاب کی توہین نہیں ہے, لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے قرآن و اطرت, ان سے دین لینا ہے. ماخذ دین صرف یہ ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں, اب جب سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ رسول اللہ اور بابا علی, اور کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ اللہ کے تائید شدہ رسول, بھیجے ہوئے رسول, علی ابن ابی طالب ولی خدا, معصوم امام, یا وہ جس کی تائید کر دیں. توجہ کریں, یا وہ جس کی تائید کر دیں. یہ معیار تھا. فرمایا اصلاح, اس اصلاح کی جملے کی طرف توجہ رکھیں. اصلاح کی تعبیر, یہ اصلاح کی تعبیر بہت زیادہ استعمال کی سید الشہداء علیہ السلام. اے خدایا میں کسی ریاست کے لیے نہیں نکل رہا, یہ جملے ہیں سید الشہداء. وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ, میرا صرف ایک مقصد ہے, تیرے
بندوں کے شہروں میں اصلاح ہو، فساد ختم ہو، فساد ختم ہو. یہ فساد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فساد کیا ہے؟ قرآن کریم میں تقریباً 50 جگہ پہ فساد، مفسد یہ تعبیرات استعمال ہوئے. مثلا ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. خوب ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفساد. دوسری جگہ پہ کیا فرماتا؟ توجہ کریے گا اس آیت کی طرف، توجہ کریے گا، بڑی مہم آیت پڑھنے لگو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بہتر جانتا ہے کون مصلح ہے کون مفسد ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک بڑی تعداد ہوتے مفسد ہیں، ہوتے فسادی ہیں، مچاتے فساد ہیں، لیکن کہتے کہ ہم مسلم. جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ منافقین کی ایک نشانی جو بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ کرتے تو فساد ہیں، لیکن جب ان سے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ فساد کیوں پھیلا رہے ہو، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو مسلم. تو اس کا مطلب ہے فساد ایک مہم مسئلہ ہے. یزید کی حکومت کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے سید الشہداء اٹھے اور بیعت نہیں کی، وہ فساد تھا. لیکن اس جملے کی طرف توجہ کریں، فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. توجہ کریے گا، بہت مہم جملہ ہے. یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، حالانکہ کہہ سکتے تھے میں یزید کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، لیکن کہا میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سید الشہداء ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یزید جیسے اس وقت آتے ہیں جب امتیں بگڑ جاتی ہیں. اگر امتیں نیک ہوں، اگر امتیں اچھی، کیوں یہ پاکستان میں آپ دیکھیں ہر کوئی ایک جملہ دہراتا رہتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. جب اپنے حکمرانوں کی ہم حالت دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی قوم جیسی قوم ویسے ہی حکمران. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ فرامین اہل البیت ہے. آپ عوام سے تول سکتے ہو حکمرانوں کو، حکمرانوں سے تول سکتے ہو عوام کو، سمجھ میں آ جاتی ہے. تو فساد تھا یزید کے وجود میں جس کا اثر عوام تک پہنچا ہوا تھا. اور یہ فساد کس کس قسم کا تھا؟ میں آج صرف اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں، اشارہ. کل انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھاؤں گا، میں اپنے ٹائم پہ چھوڑوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. ذاکر صاحب بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پورے ٹائم پہ چھوڑوں گا، میں آگے نہیں لے کے جاؤں گا ٹائم سے. ہمیں پتہ ہے حساسیت ہے، آج کل تھوڑا سا انسان تاخیر کر جائے آگے پریشانی بن جاتی ہے، مسائل ہو جاتے ہیں. وہ فساد کی قسمیں ہیں، توجہ کریے. فساد بعض اوقات عقیدے میں ہوتا ہے، فساد بعض اوقات معاملات میں ہوتا ہے، اقتصاد مالی فساد. فساد بعض اوقات اخلاق میں ہوتا ہے. یزید میں ہر قسم کا فساد تھا اور وہ سارا فساد امت میں آ رہا تھا. مثلا عقیدے کا فساد، عقیدے میں فساد خطرناک ہے. جس طرح آپ دیکھیں عیسائی سارے کے سارے رد ہوئے اللہ کی نگاہ میں، کیوں؟ عقیدے میں فساد. اللہ نے فرمایا میری نگاہ میں تم، پنجابی میں آپ کہہ سکتے ٹکے کے بھی نہیں ہو، اس فساد کی وجہ سے جو تم نے عقیدے میں شروع کیا ہے. میں نے عیسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا تھا، تم نے عیسیٰ کو خدا بنایا. اور آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں، قرآن کریم کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں روز قیامت عیسیٰ کو بھی سامنے لے کے آؤں گا اور تمہیں بھی سامنے لے کے آؤں گا، اور میں عیسیٰ سے پوچھوں گا عیسیٰ کیا آپ نے ان کو کہا تھا میں خدا ہوں؟ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہ خدایا، ان سے پوچھو، سامنے کرو ان کو، کس کو میں نے کہا ہے میں خدا ہوں؟ میں تو سب کو کہتا تھا میں رسول خدا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا پیغام لے کے آیا ہوں. تو فساد مچائے. یہودیوں کا کیا مسئلہ بنا؟ فساد عقیدے میں مچایا، اپنی مرضی سے عقیدے بنائے، جعلی عقیدے بنائے، اور اپنے آپ کو پھر وہ جعلی عقیدے بنا کے فساد مچا کے کہتے کیا تھے؟ زمین کے اوپر ہم سب سے اچھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عجیب تم کیسی مخلوق ہو. پورا قرآن یہود کی مذمت سے پر ہے. عقیدے میں فساد خطرناک ہے. کیا کہتا تھا یزید؟ توجہ کرے گا، سنی شیعہ نے لکھا ہے، اس نے کہا کوئی وحی نہیں آئی. تو وہ یہاں یہ بنیاد ہے. کیا کہتا ہے؟ خبیث ملعون کوئی وحی نہیں آئی. یہ ڈونگ ہے بنی ہاشم کا. یہ اشعار جب اس نے پڑھے تو سامنے ایک بڑی تعداد سن رہی تھی، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی جو یہ کہتا. وہ خبیث انسان
رسول اللہ کا نام لے کے اس کی جگہ پہ بیٹھ کے آج تو وحی کا انکار کر رہا ہے، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ دین شروع ہی وحی سے ہوا ہے، دین کی بنیاد ہی وہی۔ اگر وحی کا کوئی کہے وحی ہوئی نہیں تو پھر بھی یہ پورا قرآن کیا ہے؟ وہی۔ فضائل اہل بیت جو قرآن نے بیان کی یہ سب کیا ہیں؟ وہی۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ وہی۔ رسول اللہ کی رسالت، ما آتاکم الرسول، جو رسول دیں وہ لے لو، جو کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، یہ سب آیتیں ہیں۔ مسلمان قرآن پہ آ کے خاموش ہو جاتا ہے، سنت رسول پہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی کو ہی نکال دیا جائے تو پیچھے بھائی کتنا بڑا فساد اس نے مچایا۔ یہ فساد خطرناک تھا۔ جس طرح فرض کریں آج بھی فساد عقیدے کے بہت زیادہ فساد عقیدے کے، میں صرف اسی کو آج لے کے چلتا ہوں، اسی پہ ہم، کیونکہ یہ امپورٹنٹ ضروری چیز ہے۔ آپ کے عمل کمزور بھی ہوں، توجہ کریے گا، بڑی میں معتبر چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عمل انسان کا کمزور بھی ہو لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہو، صحیح ہو، درست ہو، انسان کی بخشش کے چانس ہیں، ممکن ہے۔ لیکن اگر جڑ ہی خراب ہو جائے، یہ بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں اصول دین، فروع دین، ایسے ہم سب پڑھتے ہیں اصول دین، فروع۔ اصول دین کس کو کہتے ہیں؟ اصل، جڑ، یہ جڑیں ہیں۔ اگر درخت کی جڑیں خراب ہو جائیں اوپر میوہ لگے گا؟ اس وجہ سے عقیدہ کی کیوں جہاں تک ان حدیثوں کو سمجھیں، یہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی طواف کرتا رہے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دیتا رہے، نمازیں پڑھ کے سجدے کر کے اس ماتھے کو رگڑتا رہے، اے علی اگر تمہاری ولایت کا اقرار نہ کرے اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ولایت عقیدے میں شرط ہے، ولایت امیر المومنین۔ ولایت وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی کہے کہ چوتھے خلیفہ ہیں یا پہلے، دقت کریے گا، اصل ولایت امیر المومنین کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ غدیر بالکل واضح ہے، بالکل کھل کے رسول اللہ نے فرمایا من کن تو مولا، یہ میں علی کو مولا بنا رہا ہوں۔ اب کوئی کہنے جی آئے غدیر ہے ہی نہیں، ولایت ہے ہی نہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کھل کے کہہ رہے ہیں میں نہیں مننی، اور جو کہے میں نہیں مننی تو پھر اس کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ ایک نے تو آ کے رسول خدا سے کہا میں نہیں مانتا، اس نے تو آپ دیکھیں کس طرح اس کے ذہن میں کسی نے فطور ڈالا، اس نے آ کے کہا اے رسول خدا، آپ نے نماز کہی ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ کہا ہم نے رکھا، آپ نے زکوٰۃ کہی ہم نے دی، آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا، ولی بنا دیا، یہ ہم نہیں کرنے والے۔ اس وقت رسول خدا جلال میں ہے، رسول خدا نے فرمایا نہ میں نے نماز کا کہا ہے جو تم ادا کرو، اللہ نے کہا ہے میں نے پہنچائی ہے نماز، روزہ اللہ نے کہا ہے میں نے پہنچایا ہے، زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے میں نے تمہیں سنایا ہے، ولایت علی اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول خدا پہنچائیے جو نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے ولایت نازل ہو، یہ امر ولایت نازل، اور اگر نہ پہنچایا یہ ولایت کا پیغام، یہ امامت کا پیغام کتنا مهم، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہ پہنچایا تو گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ رسالت کا کام انجام ہی نہیں پایا۔ اس کا مطلب ولایت سمجھنا، سمجھانا، انشاءاللہ اس کو کھولوں گا، ولایت ہے کیا اس کو بھی کھولا جائے گا انشاءاللہ۔ تو فساد عقیدے کا خطرناک ہے، تباہ کن ہے۔ میرے بھائی سوچیں، اہل البیت ساری زندگی اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، رسول خدا، اہل البیت، امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ علی اصغر کو تیر لگا، فرمایا خدا تو دیکھ رہا ہے، جتنی مشکلات ہوئی، حتیٰ فرمایا سید الشہداء نے اے خدایا جس سے تو راضی دنیا ساری ناراض ہو اس کو کوئی پریشانی نہیں، اور ساری دنیا راضی ہو تو ناراض ہو تو سمجھے کچھ بھی راضی نہیں، کچھ نہیں پایا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغہ میں
ایک خط میں اپنے گورنر کو، یہ آخری میرا جملہ ہے، توجہ کریے گا، ایک خط میں ایک جملہ لکھا، فرمایا سنو، اللہ اگر تمہیں 1 سیکنڈ کے لیے زمین پہ بھیجے، 1 سیکنڈ کے لیے، تو ایک قانون سن لو، 1 سیکنڈ کے لیے اگر زمین پہ آؤ تو ایک کام مت کرنا، لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض مت کرنا۔ 1 سیکنڈ کے لیے اگر اللہ تمہیں زمین پہ بھیجے، میرے بھائی یہ رول ہے۔ اگر کوئی پھر عقیدے میں فساد میں کہے، خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ علی ہی اللہ ہے، حسین ہی اللہ ہے، جس طرح لوگوں نے عقیدے ایسے بنائے، تو یہ فساد ہے نا عقیدے میں۔ یہ راہ ہے حسین، حسین ابن علی کی قربانیوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ ایسی چیزیں کبھی قابل معاف نہیں ہوگی جو ان کی محنتوں کو ضائع کرے، ان کی محنتوں کو آگے پہنچانا ہے۔ امام علی مقام جو آخری وقت بھی کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، یہ دین آسانی سے نہیں بچا، اس کے لیے بڑی مشکلات اٹھائی۔ پیغمبر اکرم جب آخری وقت میں، پیغمبر گرامی نے بڑا گریہ کیا۔ بس میں ایک حدیث کا اشارہ کر کے میں ختم، میرا مصائب یہی آج۔ ایک امیر المومنین فرماتے ہیں، میں قم میں تھا، میں نے ایک بہت بڑے عالم سے مسجد اعظم میں یہ حدیث سنی تھی، پڑھی بھی ہے ایک کتاب میں۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ام سلمہ سے نقل ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن علی ابن ابی طالب گھر میں تشریف لائے، رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے رسول خدا نے کہا کہ اے ام سلمہ دروازہ بند کر دو اور کسی کو آنے کی اجازت مت دینا۔ کافی دیر اندر بیٹھے رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو دونوں نکلے، آذان شروع ہوئی، ارادہ کیا مسجد میں جانے کا۔ کہا میں نے دیکھا کہ علی نے رسول خدا کی عبا پکڑی ہوئی تھی، اور پھر یہ جملہ کہہ رہے تھے، یا رسول خدا میرے ہوتے ہوئے زہرا کو تماچے لگیں گے، میرے ہوتے ہوئے سیدہ فاطمہ پہ ظلم ہوگا۔ اس وقت رسول خدا نے فرمایا اصبر یا علی، اے علی صبر کرنا ہے، دین کی بقا اسی میں ہے، یہ صبر میں دین کی بقا ہے۔ اس حالت میں، اس وجہ سے یہ جو کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیوں نہیں نکلے، بالکل بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول خدا کا حکم اگر نہ ہوتا تو علی خیبر کو اکھاڑنے والے تھے، لیکن وہ موقع بھی ہے جب علی ابن ابی طالب کی گردن میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے مسجد میں، اس وقت سیدہ زہرا سے برداشت نہیں ہوا، پیچھے پیچھے گئی۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، عمالی شیخ طوسی میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ شیخ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی مسلمانوں علی کو چھوڑ دو، مسلمانوں علی کو چھوڑ دو۔ میں کہتی ہوں علی کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے، وہ جملہ کہا جس سے علی بھی گھبرا گئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں پھر فاطمہ نے کہا اگر تم نہیں چھوڑو گے لَأَكْشِفَنَّ شَعْرِي، میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی۔ اور جب میں نے اپنے بالوں کو کھولا نا، یاد رکھنا میں ناقے سالے سے کم نہیں ہوں، یہ زمین تک ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مدینہ کی اینٹیں ہلنا شروع ہوئی، وہ خاک میری ناک میں جانا شروع ہوئی، میں گھبرایا، علی نے مجھے بلایا، علی اپنے ابی طالب نے مجھے کہا جاؤ فاطمہ سے کہو تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو، اگر تمہارے ہاتھ اٹھ گئے یہ نابود کتنے ہی بے گناہ ہیں جو ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو یہ قربانیاں تھی سید الشہداء علیہ السلام، اسی سید الشہداء علیہ السلام آخری لمحے تک اسی ماں کو یاد کرتے رہے۔ اسی وجہ سے مقتل کے اندر جملے ہیں، جب سید الشہداء کی لاش پڑی ہوئی تھی نا، ایک جملہ ملتا ہے، معتبر واقعہ ملتا ہے، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا 4 نور سامنے آئے، جن میں سے ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کا وجود عطر تھا، اپنے بیٹے کے پاس آئی اور وہ درد بھرا مصائب پڑا، سیعلم الذین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم يا مولتي يا فاطمة غيثني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا کاشف القرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سب. تھوڑی جی زحمت کر دو، ایک دو قدم آگے تشریف لے آئے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ. سارے حضرات کو میں گزارش کی تھی فرد واحد دے طور تے نہیں. بسم اللہ. تو صحیح نوجوان دوست رہے یہ درمیان والی جڑی جگہ خالی ہے اس میں اگر پر کیتا جائے تو بہتر ہے. بہت شکریہ. خدا تم جزائے خیر لے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو. رب العالمین دا نام باواز بلند چاہو. نعرہ تکبیر. اجائیں کچھ دوست میرے چھوٹے عزیز شامل عبادت نہیں ہوئے. اللہ سب تو بلند ہے. تمام تر عبادات میرے رحمان اللہ ہی واسطے ہیں. کوشش کرو عبادت کرو سارے جواب دیو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. حسین دے سونے نانے دی رسالت دی گواہی باواز بلند دیو. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حلالیاں موالیاں دے دلان دی ٹھنڈک کے میرے مرشد علی دا نام ہاتھ بلند کر کے حیدری. حسینیات. اونچی آواز نال. حسینیات. یزیدیات. محمد و آل محمد دے دشمناں تے لعنت. پاک زہرا دے قاتلاں تے لعنت. کنفذ ملعون تے لعنت. باواز بلند صلوات. حقیقی بانی اشرائے محرم الحرام سرکار صاحب الامر دے مجلس پاک دے وچ استقبال واسطے باواز بلند صلوات. اللہم صلی اللہ محمد.
اپنے اپنے گناہ نے صغیر و کبیرہ دی معافی، اپنی اپنی حاجات دی قبولیت اور اس اج دی مجلس دی زیادہ قبولیت واسطے چہردہ معصومین علیہم السلام دیاں عظیم ازوات مقدسات بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اپنی میری عبادت اپنے میرے ثواب وچ اضافے واسطے انبیاء دے مشکل کشا دے نام دا سونا نعرہ ہے حیدری۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ معزز سمعین گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان دوستو، میں ہر مجلس دے آغاز خداوند ذوالجلال دی بارگاہ ربوبیت قابل مستجاب لائق قبول سمجھ دو یہاں دعا مند ترانہ پروردگار عالم بتوسل چہردہ معصومین مجالس امام مظلوم چکے پورا عشرہ مجلس ہک مجالس ڈھیر ساریاں مجالس امام مظلوم دا تمام و انسلام کرنا لے سادات و مومنین دا تمام ذکر اور دیگر حضرات دا بدنی مالی جانی تعاون من جملہ مومنین مومنات دا اس دربار مقدس دویچ دربار عظیم دویچ دربار پاکیزہ دویچ نیک ارادیاں نال ٹرایا۔ میرے تو پہلا عالم دین عالم بعمل قبلہ و کعبہ دا خوبصورت تمام دنیاوی سلسلیاں تو مستثنا ہو کے خالص تن بندن داد شاہ جی نہ مل دی پئی ہوئے نا تے بندے بڑے عجیب میں بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے ذاکر تے بڑے بڑے بندے ڈٹھیں اتائی موقع تے طبیعت خراب ہو گئی چونکہ انہاں عالم دین دا حق ہے تمام تر سلسلیاں تو مستثنا ہو کے خالص تن حقیقی روایات حقیقی خطبات اور انہاں دا بالکل صحیح ترجمہ یہ بڑی بات ہے۔ میرا مالک انہوں اجر عظیم عطا فرما۔ تو انوی سانوی ایسا سارے نو ارشادات معصومین علیہ السلام تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما۔ پاک مظلوم دے پاک مشن اچ جو بھی مومنین نے تعاون کیتا ہے میرا اللہ قبول و مستجاب فرمائے، خدا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آباد و شاد رہو جڑے ماہ محرم دیاں انہاں مجالس ایام عزاء اپنے گھر چھوڑ کے آرام چھوڑ کے باقی معاملات زندگی ختم کر کے اتھا آ ویندے ہو توڑا آمن میری سین قبول فرما۔ ہر قدم ہر سانس میرا اللہ عبادت شامل فرما۔ جو حاجات ہیں میرا اللہ مظلوم حسین دے توسل نال قبول و مستجاب فرماوے۔ اللہ بیمارانوں شفا عطا فرماوے۔